فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وقال الله تبارك وتعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی مہینوں میں ماہ ذی قعد شروع ہو چکا ہے اور ماہ ذی قعد اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر اور طے شدہ ہیں۔ حج کے متعین مہینوں میں پہلا مہینہ شوال کا ہے جو گزر چکا، اور دوسرا مہینہ ذی قعدہ کا ہے جو شروع ہوا ہے، اور تیسرا مہینہ آنے والا مہینہ ذو الحج کا ہے۔ یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ حج
اسلام کے بنیادی اور اساسی فرائض میں سے بھی ہے، اور حج کی عبادت دنیا کے پہلے انسان سے شروع ہوئی۔ انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان سے حج کی عبادت شروع ہوئی۔ ہر ملت میں، ہر مذہب میں، ہر نبی کی شریعت میں حج رہا ہے، حج ہوتا رہا ہے، اور حج ہو رہا ہے، اور تا قیام قیامت حج کی عبادت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان، جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے بیت اللہ کے معمار، خانہ کعبہ کے بانی بھی ہیں، اور انسانوں میں سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بھی ہیں، اور سب سے پہلے حج کرنے والے بھی ہیں۔ اور وہ عظیم الشان انسان ابو الانبیاء اور تمام اولاد کے اور تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، اور بیت اللہ کے سب سے پہلے معمار اور بانی، اور بیت اللہ کا انسانوں میں سب سے پہلے طواف کرنے والے اور اس خانہ کعبہ کا حج کرنے والے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے زمین پر اتارا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں اور فرشتوں کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرمائی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے روئے زمین پر کوئی عمارت نہ تھی، کوئی کوٹھا، کوئی کمرہ نہ تھا۔ ان اول بیت، یہ سب سے پہلا گھر تھا، یہ سب سے پہلی عمارت تھی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا یہ کمرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی رہنمائی میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بنوایا۔ تو اس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام معمار اول ہیں، بیت اللہ کے سب سے پہلے بانی، بیت اللہ کو سب سے پہلے تعمیر فرمانے والے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کا 7 چکر لگا کے طواف مکمل فرمایا۔ 7 چکر طواف مکمل کر کے پھر مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ کے متصل 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، اور 2 رکعت نماز نفل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی۔ اس دعا کے الفاظ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی
اور بیت اللہ کا سب سے پہلے طواف کرنے والے کس عاجزی کے ساتھ، کس انکساری کے ساتھ اور کس تواضع کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے حضور دعا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی، اے میرے اللہ آپ میرے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، میرے باطن کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ میرا ظاہر ہے، میرے ظاہری اعمال ہیں یا اللہ آپ کے علم میں ہیں، اور وَتَعْلَمُ سَرِيرَتِي، جو میرے خفیہ اور میرے باطنی اعمال اور باطنی احوال ہیں یا اللہ وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ فَقْبَلْ مَعْذِرَتِي، یا اللہ میری معذرت قبول فرما، میرے عذر قبول فرما، یا اللہ میری توبہ کو اور میری مناجات کو اور میری دعا کو قبول فرما۔ وَتَعْلَمُ حَاجَتِي، یا اللہ میری ہر حاجت، میری ہر ضرورت آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں یا اللہ مجھے کس چیز کی حاجت ہے، آپ جانتے ہیں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ فَاتِنِي سُوَالِي، یا اللہ جو میرا سوال ہے، جو میری حاجت ہے یا اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اور جو میرے نفس میں ہے، میرے دل میں ہے آپ جانتے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ مجھے وہ ایمان عطا فرما دیجئے، میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں یباشر قلبی، جو ایمان میرے دل میں اتر جائے، میرے دل میں راسخ، میرے دل میں پیوست ہو جائے۔ وَيَقِينًا صَادِقًا، اللہ یا اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما، اتنا کامل پختہ پکا یقین عطا فرما، حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، یا اللہ مجھے ایسا یقین عطا فرما کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آئے، مجھے کوئی غم آئے، تکلیف آئے، تو مجھے یقین ہو کہ یہ غم اور تکلیف یا اللہ آپ نے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ وَرِزَمْ بِمَا قَسَمْتَ لِي، یا اللہ جو کچھ آپ مجھے عطا فرمائیں، میرے لیے تقسیم فرمائیں، اپنی تقسیم پر مجھے اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا طواف کرنے کے بعد دعا فرمائی۔ یہ دعا آج بھی حج کی کتابوں میں عام طور پہ لکھی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دعا ثابت ہے۔ تو روایات میں آتا ہے جب یہ دعا فرما چکے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے آدم ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اے آدم آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، آپ کی اولاد میں سے جو خوش قسمت بھی اس دعا کو اس مقام پہ آ کے مانگے گا، ہم آپ کی اولاد میں سے ہر کسی کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرما کے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے جزیرے میں اتارا۔ آدم علیہ السلام سفر حج کے لیے برابر تشریف لاتے رہے، ہر سال حج فرماتے، پھر تشریف لے جاتے، حج فرماتے۔ محققین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے 300 اسفار، 300 سفر حج کے لیے فرمائے، اور 700 سفر عمرے کے لیے فرمائے۔ عمرے کے لیے تشریف لاتے رہے، حج کے لیے تشریف لاتے رہے، اور جب حج اور عمرے کے لیے تشریف لاتے، اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات ہوتی، دعائیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز ہوتا۔ ایک مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام حج کر کے فارغ ہوئے
فرشتے حاضر ہوئے، فرشتوں نے عرض کیا اے آدم آپ کو حج مبارک ہو، آپ کو حج مبارک ہو۔ اے آدم جس طرح آپ نے بیت اللہ کا یہ حج کیا ہے، آپ کی تشریف آوری سے ہزاروں سال قبل ہم بھی اس بیت اللہ کا حج کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے بیت اللہ کے معمار اور سب سے پہلے انسانوں میں حج کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ جب فرشتوں نے مبارکباد دی اور بتایا کہ ہم بھی بیت اللہ کا حج کرتے رہے ہیں، ہزاروں سال سے بیت اللہ کا حج کرتے آئے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ فرشتوں یہ بتاؤ جب تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو تو تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا ذکر کرتے ہو؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے وہی کلمات بتائے کہ اے آدم ہم ان کلمات کا ورد کرتے ہیں، ان کلمات کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم طواف کرتے ہوئے ان کلمات کی کثرت کرتے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرماتے ہوئے ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حکم ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف شروع کرو تو بیت اللہ کا طواف شروع کرتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ حتیٰ کہ جب رکن یمانی کے پاس پہنچو، رکن یمانی کے پاس پہنچ کے یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رکن یمانی کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ رکن یمانی کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ جو بھی مومن رکن یمانی کے پاس آ کے یہ دعا پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ مومن طواف کرنے والا یہ دعا پڑھتا ہے اور فرشتہ اس کی دعا پہ آمین آمین کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم طواف میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے حج کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد مختلف زمانے گزرے، مختلف مراحل گزرے، احوال بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے۔ طوفان نوح میں بیت اللہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور بیت اللہ کی عمارت کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ پھر بیت اللہ کے دوسرے معمار اور خانہ کعبہ کے دوسرے بانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جو تعمیر شروع فرمائی، خانہ کعبہ کو جو بنایا، قرآن کریم میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اسماعیل ان کی معاونت کر رہے تھے۔ باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کو تعمیر فرما رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بیت اللہ کے اولین بانی اور بیت اللہ کے سب سے پہلے معمار کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی بنیادوں پہ پھر دیوار بنائی ہے
آدم علیہ السلام کی انہی بنیادوں کو بلند کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ کیا حکم؟ وہ قرآن کریم میں ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے آؤ آ کے اس بیت اللہ کا حج کرو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ چاروں طرف کالے پہاڑ، صحرا بیابان، یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ میں حج کا اعلان کروں، میرے اس اعلان کو سننے والا کون ہے؟ میرے اس اعلان پہ حج کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اے آدم حج کا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کی آواز کو روئے زمین کے ہر انسان تک اور ہر آنے والے انسان تک پہنچانا مجھ خالق و مالک کا کام ہے۔ آپ اعلان فرما دیجئے اور سنیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم حج کا اعلان فرما دیجئے۔ آپ اعلان فرمائیں گے یَأْتُوکَ رِجَالًا، آپ کے اعلان کو سن کے لوگ پیدل آئیں گے، اور وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، بڑی بڑی سواریاں دور دراز سے سواریاں چلیں گی، اور چلتی 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 سفر کی طوالت کی وجہ سے، سفر کی مشقت کی وجہ سے دبلی پتلیاں ہو جائیں گی، سواریاں چلیں گی اپنے وطن سے، لوگ اپنے وطن سے چلیں گے، پیدل چلیں گے، سواریوں پہ سوار چلیں گے، وَمِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز ملکوں سے اور دور دراز علاقوں سے آپ کے اعلان کو سن کے آئیں گے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان تو فرما دیجئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض فرمایا ہے، فحجوا لہذا آؤ آ کے حج کرو۔ ان اللہ قد فرض ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، یہ اعلان فرمایا۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس صدا کو، آدم علیہ السلام کے اس اعلان کو جو روئے زمین پہ موجود انسان تھے ان تک بھی پہنچایا، اور جو آپ کے اپنے والدین کی پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک اس آواز کو پہنچایا۔ جب آواز پہنچی خوش قسمت روحیں اور خوش قسمت افراد پکار اٹھے لبیک لبیک، ابراہیم آپ کے اس اعلان کو سن کے ہم حاضر ہیں، لبیک ہم بیت اللہ کے حج کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہیں۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اسے اس گھر کی حاضری ایک مرتبہ نصیب فرماتے ہیں، جس نے 2 مرتبہ 4 مرتبہ جتنی مرتبہ لبیک لبیک کہا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ حج بیت اللہ کی اور روضہ رسول اللہ کی اور حرمین کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان حج فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پہ اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت خوش نصیب روحوں کو یہ سعادت بخشی کہ لبیک کہا، اور آج بھی حاجی کے لیے حج کرتے وقت جب احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد حاجی کے لیے سب سے بڑا ذکر، حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی احرام باندھنے کے بعد سب سے افضل ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر یہی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک لبیک کی جو صدائیں ہیں اصل میں یہ جواب ہے اس اعلان کا جو اعلان ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حج کا سلسلہ جاری ہے، ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرات گرامی اس عنوان کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔
آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سن لیں۔ بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت کسی بھی انسان سے متعلق نہیں ہے، اہل ایمان سے متعلق نہیں ہے۔ اہل ایمان بیت اللہ میں جائیں، بیت اللہ میں حاضر ہوں، بیت اللہ کی فضیلت ہے؟ نہ، بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت انسانوں کے آنے اور جانے سے، انسانوں کی حاضری سے متعلق نہیں ہے۔ بیت اللہ انسانوں کی حاضری کا محتاج نہیں ہے۔ اگر بیت اللہ میں ہزاروں انسان طواف کرنے والے ہوں تب بھی بیت اللہ کی عظمتیں ہیں۔ بیت اللہ میں طواف کرنے والے اکا دکا ہوں تب بھی بیت اللہ کی عظمتیں ہیں، اور بیت اللہ میں طواف کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تب بھی بیت اللہ کی عظمتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ بیت اللہ کی رونقیں بحال فرما۔ میں کہتا ہوں نہیں، بیت اللہ کی رونقیں تو ہیں ہی ہیں، یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی رونقوں میں شامل فرما۔ بیت اللہ کبھی بے رونق نہیں ہے، بیت اللہ کی عمارت کبھی بے رونق نہیں ہے۔ بیت اللہ میں رونقیں ہی رونقیں ہیں، بیت اللہ میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لیکن اہل ایمان جب حاضر ہوتے ہیں تو بیت اللہ کی رونقوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بیت اللہ کی عظمتیں، فضیلتیں انسانوں کے ہجوم سے، انسانوں کی حاضری سے متعلق نہیں ہیں۔ اور تاریخ میں ہر زمانے میں بے شمار مرتبہ ایسے حالات آئے ہیں کہ حالات کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے بیت اللہ کا حج محدود بھی کیا گیا، بعض مرتبہ بیت اللہ کا حج منسوخ بھی کیا گیا۔ اور اس کو اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ احصار، احصار کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم حج کرنا چاہتے ہو، حج کے لیے چل پڑے ہو، احصرتم، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے، حج کا تمہارا ارادہ ہے اور حج کے لیے تیاری ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے۔ احصار کے مسائل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، احصار کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور احصار کے مسائل احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وقتی طور پہ حج میں کوئی رکاوٹ پیش آ جانا اور وقتی طور پہ حج کو محدود کر دینا یا بعض حالات میں حج کو منسوخ کر دینا، حج کی عظمت اور فضیلت کو اور بیت اللہ کے مقام اور مرتبے کو ہرگز متاثر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے، آپ کے صحابہ احرام باندھ کے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے بیت اللہ کی حاضری کی اور تیاری کیا ہو سکتی ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ میں اللہ کے حضور جانور ذبح کرنے کے لیے ساتھ لائے ہوئے ہیں، وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، لبیک لبیک کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پہ آ کے رکاوٹ پیش آ گئی۔ اسے کہتے ہیں احصار، اور یہ قرآن کریم میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر حج میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے پہلے 1933 میں یہ سعودی گورنمنٹ یعنی سعودی حکومت کا قیام ہوا، اس سے پہلے تقریباً تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں 40 مرتبہ ایسے حالات پیش آئے کہ بیت اللہ کے حج میں رکاوٹ آ گئی، بیت اللہ کا حج محدود کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ بعض مرتبہ طاعون کی بیماری آئی اور مختلف وبائیں آئیں، بعض مرتبہ آپس میں سیاسی حکومتوں کی کشمکش ہوئی، لڑائیاں جھگڑے ہوئے، ان لڑائیوں کی جھگڑوں کی وجہ سے بیت اللہ کے حج کو محدود اور منسوخ کر دیا گیا۔ تو وقتی طور پہ بعض عوارض کی وجہ سے بیت اللہ کے حج میں تعداد کو مقرر کر دینا، محدود کر دینا، یا کسی وقت بیت اللہ کے حج کو کسی سال منسوخ کر دینا، حج کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے اور بیت اللہ کی عظمت فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔
ہمارے استاد ہیں مولانا زاہد الراشد صاحب، آپ سبھی جانتے ہیں، خود اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ میں برطانیہ میں تھا، لندن سے ہم روانہ ہوئے، فلائٹ میں بیٹھ گئے اور احرام بھی باندھ لیا۔ احرام باندھ کے سعودی گورنمنٹ یعنی سعودی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گیا تھا ہمارا جہاز۔ اب سارے کے سارے حاجی احرام باندھے ہوئے ہیں اور حج کا پکا ارادہ ہے، ظاہر ہے حج کی تیاری ہے۔ تو جب سعودی مملکت کی حدود میں ہمارا جہاز داخل ہوا تو فرماتے ہیں کہ چونکہ میرا سفر ہوتا رہتا ہے تو مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ طیارے نے جہاز نے رخ بدل لیا ہے، کہ مجھے کچھ شک سا پڑا، لیکن میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا، مسافروں کو بتایا گیا کہ عراق اور کویت کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ عراق اور کویت کی جنگ شروع ہونے کی وجہ سے جدہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے اور ہمارا جہاز واپس لندن جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سارے حیران ہو گئے۔ جب ہم جا کے لندن ایئرپورٹ پہ اترے تو جو مجھے دوست جہاز میں سوار کر کے گئے تھے، جب میں نے جا کے ان کا دروازہ کھٹکایا، وہ دروازہ کھولا، حیران ہو گئے، ہم تو آپ کو فلائٹ میں بٹھا کے آئے تھے، 8 گھنٹے بعد آپ واپس آ گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا۔ تو اس طرح کی رکاوٹیں آ جانا، بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے اور حج کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چونکہ حج کے مہینے شروع ہیں، اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو خصوصاً جن پہ حج فرض ہے، یہ فرض جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔